اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. درود پر محمد علیہ. حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، دین اور معرفت امام کے موضوع پر آج ہی ہماری تیسری نشست ہے. معافی مانگ کر آپ حضرات سے یہ گزارش کروں کہ ویسے تو میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں، لیکن آج کی تقریر جو ہے یہ خاص شیعوں کے لیے ہے. کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی. جو بھی میں کہا اتنے آسان کتابیں ہیں جن پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. کتب اربع، جس میں سب سے پہلے اصول کافی، ملا یحض الفقیہ، استبصار، تہذیب، دو ہیں شیخ طوسی کی، ایک ہے یعقوب کلینی کی اور ایک ہے شیخ سدو کی. تو میرے حوالے جو ہوں گے، جو حوالے آپ کو دوں گا آج میں آیات سے، وہ ہیں اصول کافی جلد پہلی باب 107 اور کتاب حجت. دوسرا تفسیر ہے تفسیر برہان. میں انہی سے حوالہ دوں گا. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، مجھے اپنا مذہب پیش کرنا ہے. صدیوں سے جو ہم نے قربانی دی ہے اس کا مقصد کیا ہے. آئیے، میں نے رات عرض کیا تھا وہ چھوٹا سا خطبہ پڑھ کر اپنی تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. میں کیا تھا، رات میں نے حوالہ دیا تھا بہال انوار کا، اور جب جناب علی علیہ السلام کعبے میں تشریف لے کر آئے تو جناب ابو طالب نے خطبہ دیا تھا مکے والوں کو اور کہا تھا یا ایھا الناس ان اللہ تبارک و تعالی قد احدث فی ھذہ اللیلۃ حادثۃ. اے مکے والوں، آج رات اللہ نے ایک حادثہ پیش کیا. وَخَلَقَ فِيهَا خَلْقًا، اور ایک مخلوق کا ظہور کیا ہے. کعبے میں ایک مخلوق کا ظہور کیا ہے. فَإِن لَّمْ تُطِيعُوهُ، اگر تم نے اس کی اطاعت نہیں کی، وَلَمْ تُقِرُّوا بِوِلَایَتِهِ، تم نے اس کے ولایت کا اقرار نہیں کیا، وَتَشْهَدُوا بِإِمَامَتِهِ، تم نے اس کے امامت کی گواہی نہ دی، لَمْ يَسْكُنْ مَعَكُمْ، تو تمہیں زندگی بھر سکون نہیں ملے گا. نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آج مجھے سمجھانا ہے، میں اس کا کوئی اپنی طرف سے نہیں کہوں گا. یہ جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں میں اسی سے پڑھوں گا، اور میں امریکہ سے نہیں آیا، اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں. نوجوانوں کو، بزرگوں کو کوئی بھی حوالہ چاہیے تو بغیر تکلف کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں وہ کتابیں پیش کر سکتا ہوں، وہ جو ہمارے اوریجنل کتابیں ہیں. ارشاد خدا بندی ہے سورۃ بقرہ میں، مشہور آیت جب میں پڑھوں گا تب یاد ہوگی. فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا، میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میرے حبیب آپ کو یاد ہے نا.
اتنا تو اندازہ لگایا کہ آدم خلیفہ بن رہا تھا، میرے رسول دیکھ رہا تھا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تو ملائکہ نے کہا یا اللہ تو اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے، فساد کرے. یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا، تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے، خون ریزی کرے. یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. یعنی ملائکہ نے ایک عجیب جملہ کہا. جملہ یہ کہا کہ یا اللہ فسادی خلیفہ نہیں ہوتا. یعنی آج اللہ نے عالم انسانیت کو جواب دیا، خاص کر کے مسلمانوں کو، کہ عبدالحکیم اگر تم سے کوئی پوچھے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تو کہا اگر علی تلوار اٹھاتا تو ملائکہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے. نعرہ حیدری. آواز نہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب یہاں کر کے ملائک بس یہ کہنا تھا، یعنی ملائک بولتے جا رہے تھے اور اللہ نے درمیان ان کی بات کہا دی. قال انی عالم ما لا تعلمون. یہ جملہ آج تک مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا خاص کر کے تقریر ہے میری شیعہ حضرات کے لیے. قال تو اللہ نے کہا خاموش خاموش. قال انی عالم ما لا تعلمون. جو میں ماں جانتا ہوں وہ ماں تم نہیں جانتی. دیکھنا تو نہیں گے. ماں میم الف ماں میم الف ماں. جو ماں قال انی عالم ماں لا تعلمون. جو ماں میں جانتا ہوں، ماں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی. جو ماں میں جانتا ہوں وہ ماں تم نہیں جانتی. پتا چلا یہ ماں کوئی ایسا لفظ ہے جس کو خدا نے پوشیدہ رکھا اور ملائکوں کو پتا نہیں چلا کہ یہ ماں کیا ہے. بہترین سامعین، خاص کر کے میرے نوجوان اس کو کوٹ بھی کریں اور ان کو بھی سنائیں. آواز قال انی عالم ما لا تعلمون. خاموش. جو ماں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی. پتا چلا ملائکوں کو ماں کا پتہ نہیں تھا. ماں کا ملائکوں کو ماں کا پتہ نہیں تھا، ماں کا پتہ نہیں تھا. آئیے چلتے ہیں قرآن میں. یہ ماں ہے کیا؟ پھر ارشاد ہوا سورت نبأ العظیم میں، سورۃ نبأ میں ارشاد ہوا ام یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فی مختلفون. ام ان ماں. میرے حبیب آپ سے ماں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں ماں کے بارے میں، آپ سے پوچھتے ہیں ماں کے بارے میں. اور یہ اللہ کی عظیم خبر ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کس میں؟ ماں میں. یہ ماں میں اختلاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. لیکن میرے حبیب میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ان کو ہر جگہ میں نے ماں نہ دکھایا تو میں بھی خدا. نعرہ حیدری. باپ بھی سمجھ میں نہیں ہے. ملائکہ کو پتا نہیں کہ ماں کیا ہے. ماں قال انی عالم ما لا تعلمون. جو ماں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہدیہ اللہ نے کہا کہ آپ سے ماں کے بارے میں پوچھتے، ماں کے بارے میں.
ماں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ عظیم خبر ہے جس میں یہ اعتراف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ بھی جان لیں گے کہ یہ ماں کیا ہے۔ میں ہر جگہ پر ان کو ماں دکھاؤں گا، ہر جگہ پر، مرنے کے وقت، قبر میں، پلسرات پر۔ آئیے پھر دیکھتا ہوں۔ پھر بھی ماں سمجھ، نعرہ حیدری، پھر بھی ماں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اب آئیے پھر چلتا ہوں مقصد معراج کی طرف۔ ثم دنا فتدلی، پھر رسول ہمارے قریب آیا، پھر رسول ہمارے قریب آیا۔ کیا خدا بیٹھا تھا کیا؟ خدا بیٹھا تھا کیا؟ خدا تو لامکاں ہے، تو یہ کس کے قریب ہے؟ پھر رسول ہمارے قریب آیا، پھر رسول ہمارے قریب۔ ثم دنا فتدلی، ہم آگے بڑھے، فکان قاب قوسین او ادنی، اور 2 کمانوں کے فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی قریب۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر جو مجھے وحی کرنی تھی میں نے وہی ماں کی۔ اب جبرائیل نیچے ہے، قاب قوسین پر بات کرتا، اوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر میں نے اپنے عبد پر ماں کی وحی کی، ماں کی۔ جبرائیل تو نیچے ہے، پتا چلا ماں کا پتا جبرائیل کو بھی نہیں، تو ملاؤں کو کیسے پتا چلے گا؟ کذب الفؤاد مارا، اور رسول نے جو ماں کو دیکھا تو دل نے جھٹلایا نہیں، کہا یہ ماں وہی ہے۔ ماں زاغ البصر وما طغی، اور آنکھوں نے بھی جو ماں دیکھا تو ان میں طغیانی نہیں آئی۔ ماں جبریل کو پتا نہیں کہ اتنے سالوں لاکھ گزر گئے، ماں کا پتا نہیں۔ اللہ نے ماں کہا۔ آئیے کہتا ہوں، سوچتا ہوں بیان کو تاکہ میں تک شروع کر سکوں۔ ایک موقع آیا، اور وہ آیا غدیر کا۔ ابھی کیوں میں ایک بات نہیں کرتا غدیر کی، کیونکہ ابھی ٹی وی میں پروگرام آیا تھا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے یہ بات کہا تھا، یہ اس میں میزبان تھے، یہی سوال ہو رہا تھا۔ اب آتا ہے غدیر میں تعالیٰ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پہنچاؤ جو میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے۔ رسول پہنچاؤ جو تیرے پروردگار نے تمہیں پہلے بتایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ نے وہ کام، عجیب ہے اسے ایسی آیت پورے قرآن میں، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، رسالت نہیں، رسالتہ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ رسول 23 میں آپ نے اپنی رسالت پہنچائی، آج میری رسالت پہنچاؤ۔ نعرہ حیدری، اور آج اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو فما بلغت رسالت، پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ ایک مرتبہ، پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغت ایک مرتبہ۔ دوسری جگہ تبلیغ کر، پتا چلا جو آج رسول نے کیا وہی تبلیغ ہے، مجاز میں تبلیغ نہیں ہوتی، یہ تبلیغ تھی غدیر کے میدان میں۔ اب رسول نے سوچا، یا اللہ میں کیسے اعلان کروں،
یا اللہ میں کیسے اعلان کروں؟ اگر آج میں، کیونکہ جبرائیل کو بھی تھا کہ یہ ماں ہے کیا، آج تو مجھے پتا چلے گا کہ ماں ہے کیا۔ جبرائیل کا تنزیل میں کام ہے، تنزیل میں، تعلیم میں نہیں۔ جبرائیل آتا تھا نوکر کی حیثیت میں، معلم کی حیثیت میں نہیں۔ تعویل اور ہے، تنزیل اور ہے، تعلیم اور ہے۔ جبرائیل نے ایسا یا اللہ میں کیسے پہنچاؤں؟ اس میں تو ایسے بھی ہیں جن کے باپ کو علی نے قتل کیا ہے۔ یا اللہ اس میں تو ایسے بھی ہیں جن کے خاندان کو علی نے قتل کیا ہے، وہ یہ بات کیسے مانیں گے؟ یا اللہ یہ بات کیسے؟ کسی کے ماموں کو قتل کیا، کسی کے باپ کو قتل کیا، کسی کے چچا کو قتل کیا، کسی کے خاندان کو قتل کیا۔ یا اللہ اگر میں اعلان کروں گا تو سارے دشمن بن جائیں گے۔ آواز واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب گھبراؤ نہیں، آج میں تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا۔ ہم نے اللہ نے کہا میں تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، میں بچاؤں گا، میں بچاؤں گا، میں آج تمہیں انسان کے شر سے بچاؤں گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو کون سی تفسیر ہے جس میں غدیر کا واقعہ نہیں؟ جو میزبان ہیں، جو منسٹر ہیں، ان سے پوچھو کیا غدیر کا واقعہ تفسیر میں نہیں؟ میں کہتا کون سی تفسیر ہے جس میں یہ آیت نہیں، اس میں غدیر کا واقعہ نہیں؟ تو رسول نے کیا کیا تھا؟ آج بلغ ضرور پہنچا اس بات کو جو پہلے تیرے پروردگار نے تمہیں بتایا تھا۔ پتا چلا مقصد معراج تھا علی کی ولایت کا اعلان کرنے کا۔ نعرہ حیدری، یعنی اللہ نے رسول کو بلایا ہی اسی لیے تھا کہ آج باتیں ہو رہی تھی ولایت کی، باتیں ہو رہی، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے میری رسالت کا، اپنی رسالت کا، میری رسالت کا، رسالت ہوں میری رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں پہنچا۔ کہو رسول کو نہ اعلان کرے، کہو ارے جو رسول علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا اس کی رسالت بیکار ہے، تو جو مسلمان علی نہیں پڑے گا اس کی مسلمانی کیسے رہے گی؟ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں ہے توجہ ہے میری گفتگو پر؟ ارے آج ہم نے مسئلہ اٹھے گا علی ولی نہ پڑھو، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی شرارت نہیں۔ ارے تمہیں خدا پر یقین نہیں؟ خدا نے رسول کو کہا کہ میں تمہیں شریروں کے شر سے بچاؤں گا۔ پتا ہے جو علی کرتا ہے خدا اس کو شریر سے بچاتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہ ہمارے شیعہ مولوی ہیں جو ٹی وی پہ کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، ہم ایسے بڑھتے ہیں۔ کیا تم نے کتاب قرآن نہیں پڑھا؟ بتا یہ آج کہاں نازل ہوئی تھی؟
غدیر میں ہوئی تھی یا نہیں؟ کیا سنے بابا، اس کو ضرور پہنچا. اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے میری رسالت کا، میری 23 میں تم نے پہنچائی ہے اپنی رسالت، آج پہنچا میری رسالت. علی ولی اللہ ہے میری رسالت. نعرہ حیدری. اور تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے میری ساتھ کا کوئی کام نہیں کیا. اور رسول نے پالانوں کا ممبر بنایا. سارے میں کہے ٹی وی پر آ رہا ہے، سب آپ سنا لے کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. رسول نے پالانوں کا ممبر بنایا اور کائنات نے یہ حسین منظر دیکھا کہ ایک ممبر پر 2 خطیب، ممبر ایسا خطیب 2 تھے، خطیب 2 تھے. ایک بتا اس نے کہا الست اولادکم من انفسکم، بتاؤ میں تم سے زیادہ تمہارے جانوں کا مالک ہوں؟ میں تم سے زیادہ تمہارے جانوں کا مالک ہوں. یعنی اللہ رسول آئے پڑے تھے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے جانوں کا مومنین سے زیادہ مالک ہے. مومن کو اپنی جان کا حق نہیں. یعنی اگر کوئی خودکشی کرے بھائی یہ موت حرام ہے، اس میں جنازے کی نماز پڑھنا حرام ہے. بھائی کیا جان تو اپنی تھی نا. اللہ کہہ رہے جان تمہاری نہیں ہے، جان ہے معصوم کی. اگر ہم اپنے آپ کو قتل کریں تو خودکشی، ہلاکت، اور رسول بلا کر کہے کہ مرو تو یہ شہادت. نعرہ حیدری. تو تم مومن ہو؟ یعنی عجیب انداز سے رسول نے پھنسایا. الست اولادکم من انفسکم، کیا تم مومن ہو؟ کیا تم مومن ہو؟ اب کون ہے بے وقوف جو کہ میں نے ہوں؟ کیا تم مومن ہو؟ کون انکار کہ تم مومن ہو؟ تم مومن ہو؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہم مومن ہیں. تو فرمایا ان اللہ مولا. پھر سنو، اللہ میرا مولا ہے. کوئی کتاب ایسی نہیں، میں وہ خطبہ نہیں پڑھتا. وہ تو انشاءاللہ آگے میں اپنے کتابوں سے خطبہ پڑھوں گا تاکہ میں نوجوانوں کو تیار کروں، اپنے کراچی کے نوجوانوں کو، کہ کہیں اور نہ چلے جائیں. الست اولادکم من انفسکم، کیا تم مومن ہو؟ قالوا بلا، ہم مومن ہیں. تو کہا اگر مومن ہو تو سنو، ان اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے. وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں. میں نے محنت اسی لیے نہیں کی. ان اللہ مولا، اللہ میرا مولا. وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا. فمن کنت مولا فہذا علی مولا، اور پھر جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. گھبرا تو نہیں ہے؟ اب جا کر تو اس میں میرے بھائی بہت ہی واجب احترام حسن رضوی صاحب تھے. کہا یہ تھے پھر مولا کی معنی کیا ہے؟ مولا کی معنی کیا ہے؟ مولا کی معنی دوست ہے. ہاں تو رسول نے فرمایا ان اللہ مولا ہے، اللہ میرا دوست ہے. ارے شرم کرو، علی کی مخالفت میں ایسی باتیں نہ کرو. اللہ ہے میرا مولا، میں ہوں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پتا چلا جس معنی میں اللہ مولا اس معنی میں رسول مولا، اسی معنی میں میرا علی مولا.
مجھے پتا نہیں نوجوانوں چاہتا، میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں، یعنی مصلحتوں سے جو تم کام لیتے ہو، کسی پڑھے لکھے عالم کے پاس جاؤ، یہاں کراچی خالی نہیں ہے، ابھی تک میں سمجھتا ہوں اللہ بڑی زندگی علامہ ابن حسن نجدی وہ موجود ہے، اس کے پاس جاؤ، اخیر ترابی صاحب کے پاس جاؤ، طالب جوہری کے پاس جاؤ، تم ایرے گہرے تک جو جس کو پتا ہی نہیں، جس کو نہ علم صرف کا پتا نہ نحو کا پتا، جو عربی کی عین بھی نہیں جانتا، نعرہ حیدری، کیا بتاؤ؟ میں جان بوجھ کر آپ کو سسپینس سے رکھنا چاہتا ہوں، مولا جس کا میں مولا اس قاری مولا۔ اب سید عبدالحکیم جو ہے نا، یہ مولوی کو نہیں مانتا، تم نہیں مانتے، تم علماء کو نہیں مانتے۔ آیت اللہ خمینی علیہ رحمت نے اپنی کتاب میں لکھا پرواز در ملکوت، کہا یہ تین ہستیاں ہیں اور تینوں کے دو گواہ، اللہ کے دو گواہ، رسول کے دو گواہ، علی کے دو گواہ۔ کیا لکھا نوجوانوں؟ کہا ان کے سب کے دو، اللہ کے دو گواہ محمد اور علی، محمد کے دو گواہ اللہ اور علی، اور علی کے دو گواہ اللہ رسول۔ ارے سب سے زیادہ طاقتور گواہ تو میرے علی کے ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ اللہ کے دو گواہ محمد اور علی، محمد کے دو گواہ علی اور خدا، اور علی کے دو گواہ اللہ سب سے طاقتور گواہ میرے مولا علی کی۔ ارے جس کے طاقت کے سب سے طاقتور گواہ اللہ، تو اس کی گواہی کو چھوڑتا ہے، جو سب سے طاقتور گواہی تو اس کو چھوڑتا ہے، تو اس کو چھوڑتا ہے۔ ہاں ادھر کوئی مومن کی بات کر، میرا اپنی جگہ تکلیف، ادھر کوئی مومن نے انتقال کیا، مولوی صاحب کو بلا، مولوی صاحب کو بلا، وہی مولوی جو کہتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بلا، غسل کیا، کفن کیا، ادھر قبر میں اتارا، تھوڑی مجھے ٹائم دو، تلقین پڑھو، تلقین پڑھو، تلقین پڑھو، افہم، سننا اور سمجھو، سننا اور سمجھو۔ علی تو نہیں سنتا، یہ تمہارا مردہ کیسے سن رہا ہے؟ ارے کیا مولوی تم سے چالاک دیتا ہے؟ علی کیسے سنتا ہے؟ تم جو یا علی مدد کرتے ہو، علی کیسے سنتا ہے؟ علی نہیں سنتا، اور تمہارا عزیز جو ہے مرا ہوا وہ سنتا ہے۔ کیا بتا کہ زندہ مانتا ہے یا مردہ؟ اگر مردہ مانتا تو تلقین کا ہے کی؟ اگر تو مردہ مانتا ہے تو تلقین کا ہے کی؟ اسمع سن سمجھ، اے فلاں بیٹا فلاں کا سن، تمہارے پاس ملائکہ آئیں گے اور کہیں گے من ربک، تو کہہ دینا اللہ میرا رب ہے۔ تم سے کہیں گے من نبیک، کہا محمد میرا نبی ہے۔ تم سے من قبلتک، تمہارا قبلہ کون ہے؟ کہنا قبلہ میرا کعبہ ہے۔ من کتابک، تمہارا کتاب کون ہے؟ کہا قرآن میرا کتاب ہے۔ اور مرنے والے تم سے ملائکہ پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ تو کہنا پہلا امام علی، دوسرا حسن، تیسرا حسن۔ تم نے 12 کے نام بتا دیے، کیا واقعی ملائکہ پوچھیں گے یا تو ہم سے چالاکی کرتا ہے پیسوں کے لیے؟ نعرہ حیدری،
تو چالاکی کرتا ہے، تو چالاکی کرتا ہے، تو چالاکی علی ولی اللہ پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، تو یہاں مدے کو کہو نا علی ولی اللہ کا بلا پوچھے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پوچھے پھر بھی ٹھیک ہے۔ ارے جب تمہیں جوتے نظر آتے ہیں تو تمہیں بارہ کے بارہ آتے نظر آتے ہیں، نعرہ ہے یہی۔ کوئی خدا کا تاریخ یعقوبی بہت پرانی کتاب ہے مسلمانوں کی، تاریخ یعقوبی کے 2 جلد ہے۔ حضور اکرم نے اعلان کرنے کے بعد جناب ابو ذر کو کہا نماز آذان دے، آذان دے، آذان دے، آذان دے۔ اب آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ جب رسول نے اعلان کیا فلا صدق ولا صلی، سورت قیامت، سورت قیامت، یہ اصول کافی میں ہے۔ امام مولوی جو کہتا ہے امام پر یقین نہیں، اب دل کی بات ساتھ ہوتا ہے، تو میں امام کو ماننا ہے مولوی کو نہیں۔ امام کہتا ہے، امام کہتا ہے، اصول کافی امام فرماتا ہے فلا صدق، تفسیر برہان جو 4 اظہار فلا صدق قرآن سورت قیامت، فلا صدق ولا صلی، ایک اٹھا جس نے نہ رسول کی تصدیق کی اور نہ رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ گھبرائے نہیں، فلا صدق ولا صلی، ایک اٹھا نہ رسول کے کلام کی تصدیق کی اور نہ رسول کے پیچھے نماز پڑھی، پتا چلا یہ کافر نہیں تھا۔ گھبرائے نہیں، فلا صدق ولا صلی، اعلان غدیر کے بعد ایک اٹھا نہ رسول کے کلام کی تصدیق کی اور اس کے پیچھے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن رسول کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، جھٹلایا۔ ثم ذهب الى اهلی یتمتع، اور پھر اپنے گھر کو چلا، پھر اپنے گھر کو چلا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب سے بد نصیب ہے۔ یہ کیوں؟ جب رسول سے مدینے میں نکلا تھا تو نمازیں پڑھتا تھا، حج کیا، نمازیں پڑھی۔ آج کیا سنا جو نماز نہیں پڑھ رہا؟ آج سنا کیا؟ آج سنا کیا؟ نوجوانوں پوچھو، آپ کو حق ہے مجھ سے بھی، میرا بھی گریبان پکڑو، اور مولوی کا بھی جو میرے علی کا امام بھی مانتے ہیں۔ یہ تو قیامت میں پتا چلے گا جب جوتے پڑیں گے، جب جوتے پڑیں گے پھر علی یاد آئے گا، جب جوتے پڑیں گے پھر علی یاد آئے گا۔ فلا صدق ولا صلی، اعلان سنا، اعلان سنا، کیا کرے؟ نہ رسول کے کلام کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی۔ اس کا نماز سے تعلق کیا ہے؟ ولیکن کذب وتولی، لیکن رسول کی تکذیب کی اور پیچھے ہٹا۔ ثم ذهب الى اهلی یتمتع، اور پھر وہ اپنے اکڑ کر گھر کو چلا گیا۔ نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی، میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ کیا بات تھی؟ مدینے سے چلا نماز پڑھی، حج میں نماز پڑھی، آج کیا سنا مردود نے؟ آج کیا سنا جو نماز نہیں پڑھی؟ آئیے آئیے چلتا ہوں پھر تفسیر کی طرف۔ بات رسل یہ تھی کہ جب رسول نے اعلان کیا کہ آذان دے بزر، آذان دو بزر، تو آذان جو تھی بِأَن يُؤَذَّنَ يَوْمَ الْغَدِيرِ وَيُضَافَ شَهَادَتْ بِالْوِلَایَتِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ ابو ذر اٹھو آذان دو،
اور آذان میں علی کی ولایت کا اعلان کرو. اٹھو 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 اور آج آذان میں علی کی ولایت کا اعلان کرو. جب ابو ذر نے اعلان کیا فَآتَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ بعض صاحب، تو بہت سے صحابوں نے رسول پر اعتراض کیا، تو بہت سے صحابیوں نے رسول پر اعتراض کیا، نبی پر اعتراض کیا، نبی پر اعتراض کیا. فقال النبی، کیا ہوا اس میں؟ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، آج تک تو ہم آذان سنتے آئے، آج علی کہاں سے آ گیا؟ آج علی کہاں سے آ گیا؟ علی کی عزت کی قسم کھا کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر تو یہ وہ کتاب ہے محقق علی کی جو درس خارجہ میں پڑھائی جاتی ہے. علامہ طالب جوہری کے سر پر قرآن رکھو، عقیل ترابی کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ شرائع اسلام محقق علی کی درس خارجہ میں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں. اگر پڑھائی جاتی ہے تو اس کی بات ہے. فقال نبی، آوازیں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ آج علی کہاں سے آ گیا؟ آج ففیمہ کو نا، اگر علی نہیں ہے تو دین میں رکھائی کیا ہے؟ اگر علی نہیں ہے تو پھر میں نے انتظام کی کہ آج پتا چلا کہ جس نے بسم اللہ کے بے کو جگتا سن کر ارے بسم اللہ نہیں پڑی تھی، آج اسی نے آزان میں علی کا نام سن کر نماز نہیں پڑھی. نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ نعرہ حیدری. دیکھ رہا تو نہیں دے توجہ نہیں کو سر پر. میں یہ کہا دوستوں کہ جہاں اب آج میں پھر کرتا ہوں قرآن کی طرف، پھر کرتا ہوں قرآن کی طرف. یہ آیت ہے سورت بقر کی، آیت کا نمبر ہے 26. مطلب کوئی پڑھا لکھا عالم کہے کہ عبدالحکیم نے یہ حوالہ غلط دیا، عبدالحکیم نے یہ حوالہ غلط دیا، میں مجھے سورت بقر آیت کا نمبر 26 ارشاد ہو رہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے پھر گئے، وہ جو اللہ سے پکا وعدہ کر کے پھر گئے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس امر کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے الگ کر دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی ہے جو زمین میں فساد کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہے جن کے لیے خسارہ ہے. بتاؤ یہ آیت کا مقصد کیا ہے؟ کس نے بتایا؟ کتنی تفسیریں چاہیے میں آپ کو بتاؤں. ہاں موسم ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ارے مذہب ہے جعفری، مذہب ہے جعفری، مذہب جعفری ہے تو اس کی بات بھی تو مانو نا. اگر مذہب تمہارا جعفری ہے تو اس کی بات مانو. ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ وعدہ کیا تھا؟ یہ کون پھر گئے؟ یہ کون سا امر تھا جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا؟ آواز یہ حکم تھا کہ جہاں رسول کا لفظ آئے وہاں علی کی ولایت کو ملاؤ. جہاں رسول کا لفظ آئے وہاں علی کو ملاؤ، علی کی ولایت کو ملاؤ. جہاں بھی آئے مشہور حدیث ہے، میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، میرے بزرگ مجھے سن رہے ہیں، مشہور حدیث ہے مسلمانوں کی کتابوں میں، مشہور حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی. یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو میرے سر کو میرے جسم سے. آگے نہیں چلوں گا، آگے نہیں چلوں گا. یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی، یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو میرے سر کو میرے جسم سے. یا علی آپ ہیں میرا سر، آپ ہیں میرا سر، آپ ہیں میرا سر. آنکھیں سر میں، کان سر میں، زبان سر میں، ناک سر میں، عقل سر میں. یعنی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو میرے سر کو
میرے جسم سے، میرے سر کو میرے جسم سے، علی ہے رسول کا سر، آنکھ کیوں نہیں کہا؟ ٹانگ کیوں نہیں کہا؟ ارے آنکھ نکل جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، بازو کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر گردن ہی کٹ جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آواز اٹھے کہ علی سے اسے وہی تعلق ہے جو میرے سر کو میرے جسم سے، جو مجھ سے علی جدا کرے وہ میرا قاتل ہے۔ نعرہ حیدری! دیکھ میں تو نہیں دینا جوانوں ہے میری تو توجہ ہے نا گفتگو پر، توجہ ہے نا گفتگو پر۔ میں نے کہا جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں علی ہے، وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ یہ الفاظ ہیں اصول کافی کی کتاب حجت، باب 107۔ میں امریکہ سے نہیں آیا اور میں بھاگنے والوں کا مرید نہیں، میں سنی سنائی بات کرتا ہی نہیں جب تک کتاب کو نہ دیکھوں۔ اصول کافی، اصول کافی باب 107 کتاب حجت حدیث 91 91 تاک رات میرے بزرگ جا کر دیکھے۔ بھائی گھبرا تو نہیں دینا چاہ رہا، جس کا علی امام ہوگا وہ بڑا خوش ہوگا، جو علی کو ولی مانتا ہے حیدری، جو علی کو ولی مانتا ہے وہ بڑا خوش ہوگا۔ یہ الفاظ ہے قرآن کے، سورت مدثر، سورت مدثر تفسیر کیا ہمارے امام علی نے، امام حسن نے، ہر امام نے اس کی تفسیر کی۔ آج سورت مدثر کی بھی فما لہم ان تذکرۃ مرزین، ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے تذکرے سے منہ موڑتے ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ فما لہم ان تذکرۃ مرزین، ان کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے تذکرے پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ پتا چلا کافر نہیں ہے، کافر ان کو ہو کیا گیا، ان کو ہو کیا گیا، ان کو ہو کیا گیا؟ جب ہمارے امام حسن سے پوچھا گیا مولا یہ اصول کافی جلد پہلی، مولا یہ تذکرہ کیا ہے؟ آواز تذکرے سے مراد میرے باپ علی کی ولایت ہے۔ نعرہ حیدری! کیوں؟ یہ پاکوں کا جلسہ ہے، یہ پاکوں کا مجلس ہے، یہ پاکوں کا ذکر ہے۔ اگر میں اپنی زبان سے کہتا تو تم کہتے کہ علی عبد الحکیم گستاخ ہے۔ قرآن پڑھ رہا آیت کے میں نے پہلا حصہ پڑھا، فما لہم ان تذکرۃ مرزین، ان کو کیا ہو گیا ہے جو علی کی ولایت کا سن کر اعتراض کرتے ہیں، ان کو ہو کیا گیا؟ کہتے ہیں مسلمان ہیں پھر علی کی ولایت کا انکار بھی کرتے ہیں، اسے بولتے کأنہم حمر مستنفر، یہ جنگلی کہتے ہیں، یہ جنگلی کہتے ہیں، میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا، یہ جنگلی کہتے ہیں، یہ جنگلی کھوتے ہیں۔ نوجوان جو نعرہ نہیں لگایا میں سمجھ رہا مولا کا مسلم، کأنہم حمر مستنفر، یہ جنگلی کہتے ہیں، فرت بن کثر، جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں۔ نعرہ حیدری! پتا چلا ارے جو علی کی ولایت کا انکار کرے دل میں سمجھ لینا کہ کھوتے کا بیٹا ہے۔ نعرہ حیدری!
کہاں جائیں؟ بھائی ڈاکٹر لیاقت عامر حسین مجھے کیوں نہیں بلاتا؟ مجھے بلاؤ لیکن میں ریکارڈ نہیں کروں گا، لائیو تقریر چلاؤ اور پھر اپنے امام کعبہ کو بلاؤ، اور امام کعبہ بھی وہ جو آنکھوں سے اندھا، ابھی تک وہ آنکھوں سے اندھا، ارے اس لیے تو یہودی کہتے ہیں کہ جن کے کعبے کا امام اندھا تو ان کے مقتدی کیا ہوں گے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں جمے بھائی، توجہ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، ادھر اصول کافی ہے۔ اور سر یہ غالیوں کی کتاب، یہ غالیوں کی کتاب ہے، کیا اصول کافی غالیوں کی کتاب ہے؟ یہ قدیم ترین ورق، یہ وہ تھا جو غیبت کبریٰ میں موجود تھا، یہ اتنی تکلیفیں اٹھائی، یہ وہ ہے میرے دوستو۔ کون سی روایت صحیح ہے جس کو ہم نہیں مانتے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں، یہ ہے خدا کا تذکرہ جس سے اعتراض کرتے کہ انہم حمر مستنفرہ، میرے حبیب یہ رولو گدھے، شہر کے گدھے نہیں، جنگلی گدھے، فرت من کسورہ، جو میرے شہر سے بھاگتے، جو میرے شہر سے جو میرے شہر سے بھاگتے۔ نوجوانوں، علی کی محبت کی مستی میں اجماعت کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں، ساداتوں، غیر ساداتوں، بزرگوں، علی کی محبت کی مستی اجماعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہی تو سبب ہے، یہ تو سنیو بھائیوں نے بھی لکھا کہ جب علی خیبر میں آیا تو مرحب نے کہا، قد علمت خیبر انی مرحب، اے نوجوان تو جانتا ہے خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ تو علی نے کہا مجھے بھی پہچان، ان الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں میرا نام حیدر کرام رکھا، نعرہ حیدری۔ قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر کا قلعہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ علی نے فرمایا سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، زرغام آجام لیس کسر، یاد رکھ میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہاں سب نہیں کہا، میرے شیر سے بات، فرت من کسور، میرے شیر سے بھاگتے، میرے مولا جہاں بھی کہا لیس کسر، مرب جاننے میں اللہ کا شیر ہوں۔ اب علی ہے اللہ کا شیر، علی ہے اللہ کا شیر، وہ سمجھ لے جو علی ہے اللہ کا شیر، جو علی کے مقابلے میں سمجھنا وہ رولو گدھا ہے۔ نعرہ حیدری، ایسے نہیں، دو حاضر دے گے، نعرہ حیدری۔ کیا تمہیں دیکھتا ہے میرے مولا علی میں؟ کیا میرا مولا علی تمہیں شفاعت کرے گا؟ میرا مولا علی تمہاری شفاعت کرے گا؟ اب میرا چہرہ دیکھا ہے؟ تو نے علی کو سمجھائی نہیں؟ اگر تو امام مانتا، اگر تو امام مانتا، خدا کا کلام ہے نا، خدا کا کلام ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، کوئی ایسا مسلمانوں کا تفسیر نہیں جس نے شاید سے مراد علی نے لیا ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ ان کو کہہ دیں کہ تمہارے درمیان
اور میرے درمیان ایک گواہ ہے اللہ، اور دوسرا وہ جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے۔ سب نے لکھا سے مراد ہے نہیں، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپس کیا کافروں کے کہنے سے میرا محمد رسول نہیں ہے؟ ارے کافروں سے کہنے سے، کافروں کے کہنے سے میرا محمد رسول نہیں ہے۔ ارے جس طرح کافر کہتے رہے محمد رسول نہیں میرا رسول ہے، اسی طرح منافق کہتے رہے میرا علی ولی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دیکھ بات تو نہیں گے؟ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، فلائٹ بن رہا ہوں، بچے بچے کو یاد ہوگی۔ علامہ یعقوبی نے لکھا تاریخ یعقوبی میں کہ جیسے جبرائیل نے یہ سنا کہ ہاں ماں یہی ہے، ماں یہی ہے، ماں یہی ہے جو اللہ نے اتنے ہزار برس سے چھپا رکھا تھا، یہ ماں علی کی ولایت ہے، یہ ماں علی کی ولایت ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ استاد کے شان میں آیتیں لے کر جاؤ، استاد کے شان میں، استاد کے شان میں آیتیں لے کر جاؤ۔ جبرائیل دوڑتا ہوا تاریخ یعقوبی، تاریخ یعقوبی آیتیں لے کر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، آج پتا چلا جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ خدا کی نظر میں کافر ہے، کافر۔ آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوهم واخشون، ڈرنا نہیں، کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مقرر کیا، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو نعمتی گیری نہیں، نعمتی، آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج بعنوان دین میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا۔ پتا چلا جس دین میں علی نہیں، جس کلمے میں علی نہیں، اسی کلمے سے خدا راضی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، علی اللہ کا نعمت کا نام۔ مطلب کون سی تفسیر ہے ہماری شیعوں کی، کون سی تفسیر ہے؟ میں نے تاریخ یعقوبی کا جواب دیا، کون سا وہ تفسیر ہے؟ سب نے لکھا کہ علی اللہ کے نعمت کا نام ہے، علی اللہ کی نعمت کا نام ہے، لیکن ہم آیت کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے بھی تو پڑھو، آگے بھی تو پڑھو، سنی سنائی باتیں نہ کرو، آگے بھی تو پڑھو، آگے پڑھ کر پھر تفسیر کرو موسم کب۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی نعمت کا، اللہ کا نہیں۔ بھائی گھبرا نہیں ہے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، یہ نعمت وہ ہے جس سے ابھی جس کا ابھی تم سے رسول نے وعدہ لیا تھا، ابھی جس کا ابھی جس کا ابھی رسول نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، اس کو تم سمعنا وَأَطَعْنَا، اور تم نے کہا تھا ہم نے سنا بھی، ہم نے مانا بھی، ہم نے سنا بھی، ہم نے مانا بھی۔ یہ کون تھے جو مبارکیں دے کر پھر گئے؟ گھبراؤ نہیں میرے جوانوں، یہ کون تھے؟ ہم نے سنا بھی مانا بھی پھر کیوں گئے؟ یہ نعمت کون سی؟ اللہ سے۔ یا جب مضمون ایک ہے، جب عنوان ایک ہے، ابھی کیا مسلمان لکھا؟ صحیح اس نعمت سے مراد ہے کھانے پینے کی چیز۔ اللہ پوچھے گا چاول کتنے کھائے تھے، اللہ پوچھے گا کیلے کتنے کھائے تھے، سیب کتنے کھائے تھے،
تو یہاں بذکور نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اللہ کی نعمت کہو، نعمتوں کا نہیں، نعمت کہو، اللہ کی نعمت کا ذکر کہتے رہو، جس کا ابھی رسول نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ تو میں تمام کراچی والوں کے ساتھ جس مسجد میں چاہو مجھے لے کے چلو، ساری رات یہی کرتے ذکر کرتے ہیں، سارے کھانے پینے کی چیزیں ساری رات اترتے، یا سیب یا سیب یا کیلا یا کیلا یا کیلا یا آلو یا آلو کروڑ کا۔ سب سے پہلے تمہاری بیویاں تجھے جلتے لگائے گی کہ ابھی کھانا کھا کر گئے تھے، یہ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو رہا، پتا چلا یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، یہ ذکر یا علی یا علی یا علی یا نعرہ حیدری۔ میں نے کہا یہ بھی مسلمانوں کی کتابوں میں ہے۔ پھر کیا ہوا جب اس نے اعلان کیا تو کچھ مسلمان نکلے، کچھ نکلے اور جا کر زمین کو کھودنے لگے، علی ہمارا مولا ہو گیا، علی ہمارا مولا ہو گیا۔ اگر مولا کی معنی دوست تھی تو یہ ناراض کیوں ہوئے؟ اگر علی کی ماں نے دوست تھی تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ علی کی ماں نے دوست تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ناراض کیوں ہو گئے چلے گئے؟ اگر علی کو دوستی سمجھا تھا تو مبارک کیوں دی تھی؟ مبارک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا مانے دوست نہیں، مولا مانے حاکم۔ میں اردو میں اس کو کہتے ہیں سوسمار، گو، سوسمار سمجھتے ہیں؟ یہ عرب میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ کو سوسمار کا گوشت، آپ کو بکرے کا گوشت اتنا مہنگا نہیں ملے گا جتنا سوسمار کا۔ بھائی سوسمار سمجھتے ہیں؟ گو نہیں ہوتی، زمین پر نہیں چلتی، گو جاتی ہے زمین پر، تو اتنا گوشت مہنگا بکتا ہے۔ عرب یہ کھاتے ہیں، پوچھو جو وہاں رہتے ہیں ان کے سر پر قرآن کو بتاؤ کہ کھاتے ہیں یا نہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ یہ گو سے اتنی محبت کیوں؟ گو سے محبت اسی لیے کہ جب یہ زمین کھود رہے تھے تو اتنے میں گو نظر آئی اور کہا یا اللہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گو چاہیے، یا اللہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گو چاہیے۔ یہ الفاظ جناب ابو ذر نے سنے، دوڑتا رسول کے پاس ہے، یہاں سے فلاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گو چاہیے۔ کہا بلاؤ، قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں۔ کیا تم نے کہا؟ کیا تم نے کہا؟ تمہیں یہ کہا ہے، تمہیں یہ کہا ہے کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، بولنے سے خدا کی قسم ہم نے کب کہا؟ خدا کی قسم یہ ہے ہی جھوٹے، جھوٹے قسم کھانا ان کی پرانی عادت ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم کہ بلا ہم نے کہا ہی نہیں، بس یہ کہنا تھا۔ یا تنادل یا الفون باللہ ما قالو، میرے حبیب یہ قسمیں کھاتے ہیں خدا کی کہ ہم نے نہیں کہا، یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفْرِ، لیکن انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے کہا۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفْرِ، لیکن انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے کہا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام، اور اسلام لانے کے بعد آج کافر ہو گئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہر مدرسے میں یہ بیٹے بھیجو، ہر مدرسے میں بھیجو، کوئی ماں کا لال ہو تو جواب دے، ماں کا لال ہو تو جواب دے۔ علی وہ ذات ہے جس کی وجہ سے دین مکمل ہے، خدا کی نعمتیں تمام۔
یعنی علی اللہ کی نعمت کا نام ہے، نعمت کا نام ہے۔ قرآن میں 3 الفاظ استعمال کیے، آلاء، نعیم، نعمت۔ بڑے میرے سے سامنے، بہترین سامنے، میں اپنے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں کہ نعیم مانے بھی نعمت، نعمت مانے بھی نعمت، آلہ مانا بھی نعمت، فرق کیا ہے؟ فرق ہے کیا؟ فرق کیا ہے؟ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ 3 الفاظ ہیں نعمت میں، آپ نے کہا جب قرآن میں لفظ آلہ ہے تو اس سے مراد ہے علی رسول، جب نعمت آ جائے تو اس سے مراد ہے علی، اور جب نعیم آ جائے سے مراد ہے 14 کے 14۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ثم لسألن یومئذ عن النعیم۔ نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، اب کیا چاہیے؟ جنت کی۔ ثم لسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ نعمتوں کو مانتے تھے؟ نہیں، یہی سوال کسی نے ابو حنیفہ سے بھی کیا تھا تو اس نے یہی جو کہا تھا نا، کھانے پینے کی چیز سے، تو امام جعفر صاحب نے فرمایا اس سے میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں، ہم 14 کے 14 نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گا نعمتیں، نماز تو پڑھی تھی، 14 کو مانتا تھا نہیں؟ نعرہ حیدری، کیا بات ہے؟ ہاں، نماز ہو جس میں ان کی ولایت ہو، نماز ہو بھائی، اصول کافی کو تو مانو، اصول کافی کو تو مانو۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے اصول کافی میں، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کا بنیاد 5 چیزوں پر، الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایت۔ امام نے فرمایا اسلام کا بنیاد ہے 5 چیزوں پر، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت۔ یہ اصول کافی میں ہے، میں کہاں جاؤں؟ میں بزرگوں میں جاؤں کہاں؟ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کا بنیاد ہے 5 چیزوں پر، الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایت۔ اسلام کا بنیاد ہے 5 چیزوں پر، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت۔ قال زرارۃ فقلت ای شیء افضل، ای شیء من ذلک افضل۔ تو زرار امام کا صحابی ہے، وہ فرماتا میں نے مولا سے پوچھا مولا بتاؤ ان 5 چیزوں میں افضل کون سی ہے؟ گھبرا کے گئے میرے بھائی، گھبرا کے گئے آگے مولا فقلت ای شیء من ذلک افضل، مولا نے 5 چیزوں میں افضل کون سی چیز ہے؟ قال الولایت افضل لأنها مفتاحہن، 5 چیزوں میں ولایت افضل، کیوں؟ لأنها مفتاحہن، یہ علی کی ولایت جو ہے یہ تمام چیزوں کی کنجی ہے، چابی ہے۔ جنت کی چابی نماز، جنت کی چابی نماز، اور نماز کی چابی علی کی ولایت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو ان ہستیوں پر۔ ہم اپنے علی کو چھپائیں کیوں؟ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں شر و شر سے بچاؤں گا، ہم بچے اسی لیے تو ہیں، ارے علی کی وجہ سے تم زندہ ہیں، اگر علی ہمارے پاس نہ ہو تو ہم تو مردہ ہیں۔
جہاں علی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں علی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں علی ہے وہاں زندگی ہے. یہ دین ہے، علی دین ہے. یہ جو انشاءاللہ جو میں نتیجہ نکالوں گا تمہیں پڑھوں گا. سلام ہو اسی علی کی بیٹیوں پر جن کے بیٹیوں پر، جس کے بیٹیوں پر چادر نہیں. سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں پہنائیں گے. سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے. اور سلام ہو سکینہ کے نازک ساروں پر جن رخسار پر شمر نے تماچے مارے تھے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین 2 برس کا ہوا، حسین 2 برس کا ہوا. عید کا دن رسول تمام صحابہ کل آنا، میرا حسین گھوڑے پر سوار ہوگا، میرا حسین گھوڑے پر پالی مرتبہ سوار ہوگا. دوسرا دن ہوا، تمام صحابی ہے، تمام صحابی ہے. ہر صحابی نے تمنا کی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو، حسین کا قد ہے چھوٹا، ہم حسین کو گھوڑے پر سوار کریں. رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرا حسین خود سوار ہوگا، میرا حسین خود سوار ہوگا. جیسے ہی حسین گھوڑے کے قریب گیا، گھوڑا پیٹ کے بل لیٹ گیا، گھوڑا پیٹ کے بل لیٹ گیا. حسین سوار ہوا، گھوڑا اٹھا. ارے صحابی نے مبارک، یا رسول اللہ آپ کو بیٹے کو مبارک. کہا اب روتے کیوں ہو؟ کہا میرے پیارے صحابی، آج تم نے میرے حسین کو گھوڑے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے حسین کو گھوڑے سے چلتے ہوئے دیکھا ہے. آج تم نے میرے حسین کو گھوڑے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ بات پہنچی جناب سیدہ کو، کہا فضا جاؤ اور علی اور بابا کو کہو میرے حسین کو لے کر آؤ، سواری سمیت لے کر آؤ. میرے دوستوں، گھوڑا آیا، گھوڑا آیا. جناب سید نے کہا علی اندر لے کر آؤ، علی اندر لے کر آؤ. رو کر کہا جیسے بابا بیٹا حسین، میں نے سنا آپ خود ہوئے تو سوار ہو. ہاں میں خود سوار ہوں. بیٹا اتر کر پھر لے کر کے دکھاؤ. حسین اترا، حسین اترا، حسین اترا. پھر گھوڑے کے قریب گیا، گھوڑا پیٹ کے بل پھر لیٹا. پھر حسین سوار ہوا. ادھر گھوڑا پہ سوار ہوا یا گھوڑا سر میں چلنے لگا. خدا جانے ذرا کو کیا سوچی کہ گھوڑے کو اندر لے کر گئی اور اپنی چادر میں جو کا دانا لے کر آئے اور کہا گھوڑا گھوڑا یہ وہ چادر ہے جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں اسی چادر میں تجھے دانا کھلاتی ہوں. میرے حسین کو آہستہ اتارنا کہیں زخم نہ لگ جائے. ہاں میرے حسین کو آہستہ اتارنا کہیں زخم لگ جائے. میرے دوستو، ہاں گھوڑے نے بھی وفا پوری کی، گھوڑے نے بھی وفا پوری کی. حسین حسین حسین. ایک مرتبہ یہ سیاست میں لیے، ایک مرتبہ رسول آیا جناب ام سلمہ کے پاس اور کہا ام سلمہ دروازہ بند کرو اور جو بھی صحابی آئے اس کو کہنا آج رسول کسی سے نہیں ملے گا. جو بھی صحابی آتا رہا جناب ام سلمہ فرماتے تھے جاؤ آج رسول سے نہیں ملے گا. اتنے میں 2 گز کا حسین آیا. نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا اندر ہے، آج کسی سے نہیں ملے گا. یہ کہنا تھا حسین واپس لوٹے. ادھر حسین واپس لوٹے، رسول کا دروازہ کھلا. آج ام سلمہ تم نے قیامت کر دی. میں نے حسین کے لیے تھوڑی کہا تھا جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ. جناب ام سلمہ حسین نانا بلا رہے. کہا نانی نانا کو کہو کہ مدینہ ہے کربلا نہیں. نانا کو کہو یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. حسین نے رسول آیا، حسین کو گلے سے لگایا، پھر لے کر گئے اور کہا ام سلمہ اب کوئی اندر آئے تو اس کو اندر آنے نہ دینا. اب کوئی صحابی ہے آج صبح سے نہیں ملے گا. جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ چند منٹ گزرے، میں نے رونے کی آواز سنی. میں نے کہا یا ذرا بھی رونا کہے گا. کہا ام سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر کرو. کہا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ رسول حسین کا کرتا اتارا ہے اور پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے، پورے جسم پر بوسے دے رہا ہے. میں نے بھی آج میں یہ کیا کر رہے ہو؟
سلمان یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین قتل ہو گیا۔ ایسے نہیں جلی آئی، ایسے نہیں جلی آئی۔ بی بی بے چین ہے، پریشان ہے، کبھی رسول کے روزے میں، کبھی سہرا کے گھر، کبھی اپنے گھر میں۔ بیوی خود فرماتی ہے کہ جب نماز عصر کا ٹائم آیا اور نماز پڑھنے کے بعد میں خاک پر لیٹ گئی تو میں نے خواب میں اس کو دیکھا، ننگے سر، بالو میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی، گلا کھلا ہوا، گریبان چاک۔ میں نے کہا یا اصلا یہ حالت کیوں بنائی ہے؟ آج سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین قتل ہو گیا۔ سلمہ تو سو رہی، میرا حسین قتل ہو گیا۔ جناب سلمہ نے فرمایا کہ میری آنکھ کھلی، میں نے مٹی کو نہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو کہا میں نے سوچا میں کہاں جاؤں، میں سغرا کو کیا بتاؤں گی؟ کہا جیسے میں نے باہر نکلی، میں نے گھر سے باہر قدم رکھا، میں نے سغرا کو آتے ہوئے دیکھا، بال کھلے ہوئے، حال پریشان۔ نانی میں نے ڈرانا خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے سکینہ کربلا کے میدان میں دوڑ رہی ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے، یا اللہ ہمارے آج اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ رضا کی تصویر مومن حضرات ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادات غیر سادات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلی علم جگہ عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولادی ہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے سغرا کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کے بیٹوں کا، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اپنی دادی زینب کی چادر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کے تیر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اکبر کی برسی کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کی تماشوں کا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں بستے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو شادر بسم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وعلی